السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین اللہم رب زدنا علما۔ آمین۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران کا تعارف اور اس کی وجہ تسمیہ، اس کا شان نزول دیکھیں گے۔ سورۃ آل عمران کا نام آل عمران اس لیے رکھا گیا کہ اس میں آل عمران کا ذکر ہے، اور اس سورت کا نام جو ہے، بعض راویوں نے یہ بھی بتایا، محدثین نے یہ بھی، مفسرین نے بتایا ہے کہ اس سورت کا نام مجادلہ ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسائیوں سے اس کے ساتھ اس میں مجادلہ کیا تھا۔ اور آل عمران اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ یہ عمران کون تھے؟ یہ بنی اسرائیل کا ایک بہت نیک انسان تھا، یہ مسجد اقصیٰ کا ایک امام تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کا نام حنہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک بیٹا دیا جس کا نام انہوں نے ہارون رکھا، اور وہ بیٹا جوان ہوا اور فوت ہو گیا۔ اب حنہ جو تھی، یہ بڑی پریشان ہوئیں کہ اب مسجد اقصیٰ جو ہے، اس کا آگے سے والی وارث کون بنے گا، اور اسی دوران جو تھے عمران جو تھے وہ بھی فوت ہو گئے۔ تو حضرت حنہ بڑی پریشان ہوئی کہ یہ اب نہ مسجد اقصیٰ کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ان پہ یہ رحمت تھی کہ وہ پریگننسی میں تھی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، میرے پیٹ میں جو بھی اولاد ہے، میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں کہ یہ بڑا ہو کے، بیٹا ہوگا تو بڑا ہو کے تیری مسجد کی دیکھ بھال کرے گا اور اس کی رکھوالی کرے گا۔ اللہ کی قدرت کی اللہ تعالیٰ نے بیٹا دینے کی بجائے حضرت حنہ کو بیٹی دی، اور انہوں نے اس کا نام مریم رکھا۔ اور حضرت مریم کی کفالت جو تھی، باپ تو تھا نہیں، حضرت مریم کی کفالت جو تھی اس کے خالو زکریا نے کی۔ حضرت زکریا نے اس کی کفالت کی، اور کفالت بھی پھر چونکہ نظر مانی تھی ماں نے کہ مسجد اقصیٰ میں رہے گی تو مسجد دیکھ بھال کرے گا، یہ میرا پیٹ کا بچہ، تو مسجد اقصیٰ میں اس کو بند کر دیتے اور وہیں حضرت مریم رہتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیے، اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام آل عمران تھا۔ اور ایک اور عمران گزرا جس کا قرآن کے اندر ذکر ملتا ہے، اور اس کے بارے میں راویوں کو اختلاف بھی ہے کہ یہاں عمران کون مراد ہے، لیکن زیادہ قوی قول یہی ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نانا ہی تھے، حضرت مریم کے باپ تھے۔ اور دوسرے عمران جو ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام عمران ہے۔ یہ اس سورت کا نام اس وجہ سے رکھا گیا، اور دوسرا نام اس کا مجادلہ جیسے کہ پتہ چل گیا۔ اور اس سورت کے اندر جو مضمون بیان کیے گئے ہیں وہ تقریباً 4 بڑے مضمون ہیں۔ پہلا توحید کا، دوسرا رسالت کا، تیسرا انفاق کا، چوتھا جہاد کا، اور دوستی کے بارے میں بھی کہ کفار سے دوستی کی یا کن لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے، اس کا بھی ذکر ہے، اور دیگر احکامات کا بھی اس کے اندر جو ہے وہ ذکر ملتا ہے۔ اس سورت کے اندر اور سورت بقرہ کے اندر جو مطابقت ہے، سورت بقرہ کے اندر اور سورت آل عمران کی تقریباً چند مطابقت ہیں۔ سورت بقرہ کے اندر 9 شبہات کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا رد بیان کیا اور ان کا جواب لوگوں کو دیا۔ اور سورت آل عمران کے اندر 15 شبہات کا ذکر ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا اور ان کا جواب لوگوں کو دیا۔ اور سورت بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے، لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ ہم رسول کو نہیں مانتے، یہ آیت نمبر 116 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابقت کے جواب دیتے ہوئے سورت آل عمران میں اللہ نے 5 طرح سے ان بات کا رد کیا اور ان کو جواب دیا، اور 5 اقوال جو تھے وہ سنہری قول تھے اس سورت کے اندر۔ ان میں سے ایک قول جو تھا وہ حضرت حنہ کا تھا، ایک حضرت مریم کا تھا، اور تیسرا قول جو تھا ملائکہ کا، چوتھا قول زکریا علیہ السلام کا، اور 5واں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ یہ ہے کہ ان سورت کے اندر یہ مطابقت پائی جاتی تھی۔ اور تیسری مطابقت جو ہے وہ سورت بقرہ کے اندر بھی توحید کا ذکر ہے، اور سورت آل عمران کے اندر بھی توحید کا ذکر ہے۔ اور تو سورت بقرہ کے اندر جو ہے وہ جنگ کا جو ذکر ہے وہ طالوت کی جالوت کے ساتھ جو جنگ ہے اس کا ذکر ہے، لیکن سورت آل عمران کے اندر غزوہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اور سورت بقرہ کا بھی اینڈ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین دعا سے کیا، اور سورت آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ نے اینڈ جو ہے وہ بہترین دعا سے کیا۔
یہ ان کی آپس میں مطابقت ہے۔ اور سورۃ بقرہ جو ہے اس کے شروع کے اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے اندر جو تھا وہ مشرکین کا ذکر کیا اور ساتھ یہود کا ذکر کیا اور مسلمانوں کی اصلاح کی۔ اور سورۃ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا ذکر کیا اور ساتھ انصارہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا اور مسلمانوں کی اصلاح کی، یعنی کہ یہ اس کے اندر مطابقت ہے۔ اس کی خصوصیات یہ ہیں کہ عیسائیوں کا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر رد کیا۔ سورۃ آل عمران کے اندر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کا رد کیا، اسی وجہ سے اس کا نام مجادلہ ہے کہ انہوں نے آ کے اس کے اندر بحث و مباحثہ اللہ کے نبی سے کیا تھا۔ اور اس کے اندر دوسری خصوصیت جو ہے وہ صحابہ کی شان ہے۔ تیسری جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 7، 18 اور 89، 187 اور 181، یہ سورۃ بقرہ کی آیات اور سورۃ آل عمران کی جو آیت ہیں 18، 15 اور 53، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جماعت کا جو ہے وہ اصول بیان کر کے ان کو اللہ تعالیٰ نے خاص جو ہے وہ خصوصیت دی۔ یہ اس صورت کی جو ہے وہ خصوصیات ہیں۔ اور اس صورت کا جو مقصد ہے، اس صورت کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مین 5 اسباق جو ہیں وہ لیکچر لوگوں کو سنائے، توحید کا، رسالت کا، دوستی کا، انفاق کا اور جہاد کا، اور اس کے علاوہ دیگر بھی لوگوں کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے احکامات یہاں بیان کیے۔ یہ صورت آل عمران کا مقصد ہے۔ اور اس صورت کا جو خلاصہ ہے وہ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 جو تھے وہ اسباق بیان کیے۔ وہ 1 آیت سے لے کر 63 آیات تک ایک توحید کا ذکر ہے، اور 64 سے لے کر 101 سے رسالت کا ذکر ہے، اور 102 سے لے کر 2 آیات جو ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے انفاق اور جہاد کا ذکر کیا۔ یہ صورت اپنی مطابقت کے لحاظ سے جو ہے شان نزول کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے صورت کا جو ہے وہ نمبر 89 ہے، اور یہ صورت انفال کے جو تھی وہ بعد میں نازل ہوئی، لیکن ترتیب کے لحاظ سے اس صورت کا نمبر جو ہے وہ تیسرا ہے، اور اس کی آیات جو ہیں وہ 200 ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو جو تھا اس کا جوڑا جو ہے وہ سورۃ بقرہ کے ساتھ رکھا، یعنی اس کی اور سورۃ بقرہ کی آپس کے اندر مطابقت ملتی ہے، یہ دونوں کے آپس کے اندر سبق ملتے ہیں، لیسن ملتے ہیں، اور ان کے اسباق اور سارے کا سارا خلاصہ اور مشابہت ہے، یہ اس سورۃ آل عمران کا جوڑا جو ہے وہ سورۃ بقرہ کے ساتھ بنتا ہے۔ اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟ اس صورت کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن کو بھی بلائیں گے، اور قیامت کے دن قرآن کے اوپر عمل کرنے والے لوگوں کو بھی بلائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بلائیں گے تو جو قرآن جو ہے یہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھگڑا کرے گا، اور سورۃ آل عمران اور سورۃ بقرہ جو ہے قرآن پڑھنے والوں کے آگے آگے ہوں گی۔ یہ دونوں صورتیں آگے آگے ہوں گی، اور صحابی راوی بیان فرماتے ہیں، جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس سورۃ بقرہ اور آل عمران کے بارے میں 3 باتیں، 3 تشبیہاں بیان کی جو میں آج تک نہیں بھولا، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 اس کے بارے میں باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات یہ کی کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران جو ہیں یہ بادلوں کے 2 ٹکڑوں کی طرح لوگوں کے جو اب قرآن پڑھنے والے اس پہ عمل کرنے والے ہوں گے بادلوں کے 2 ٹکڑوں کی طرح ہوں گی، یعنی کہ سایہ کیے ہوئے ہوں گی۔ اور دوسری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان کی وہ یہ کہ کالے رنگ کی چھتریاں ہوں گی بادلوں کی یعنی کہ کالے رنگ کی چھتریاں ہوں گی، چھتری نما ہوگا، اور اس کے اندر سے روشنی نکل رہی ہوگی ان لوگوں کے لیے جو ان کے اوپر پڑھتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے۔ اور تیسری صورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی کہ پرندوں کی طرح یہ 2 قطاریں کیے ہوئے ہوں گے اور لوگوں کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہوں گی۔ اب یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس صورت کے پڑھنے کی جو ہے وہ فضیلت یہ ہے کہ ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو انسان سایہ لینا چاہتا ہے اور اس کو ڈائریکٹ اللہ کے عرش کے بعد جو سایہ ملے گا وہ سورۃ آل عمران اور سورۃ بقرہ جو ہے، جو لوگ ان کو پڑھتے ہوں گے، ان پہ عمل کرتے ہوں گے، ان کا بھی سایہ ان کو مل جائے گا۔ اس صورت کا جو ہے وہ شان نزول کیا ہے؟ اس صورت کے شان نزول یہ ہے کہ یہ صورت جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ منورہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو
مدینہ منورہ میں 9 ہجری کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکہ فتح کر دیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ مسلمانوں کی دھاک بیٹھی تو عیسائی لوگ جو تھے وہ اب ڈرنے لگے، کہنے لگے اب چونکہ مسلمانوں کے جو ہے وہ غلبہ زیادہ ہونا شروع ہو گیا ہے، اب ہماری بھی شامت کسی نہ کسی وقت آئے گی۔ لہٰذا انہوں نے اپنے ساتھ مسلمانوں کا جو تھا وہ مقابلہ سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنے کا انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ ان کے بڑے بڑے بزرگ اور عالم دین آپس میں بیٹھ کے یہ مشورہ کیا انہوں نے، اور 60 ان کے بزرگ اور عالم دین جو تھے اپنی سواریوں پہ سوار ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں آئے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری تعداد کتنی ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہماری تعداد جو ہے وہ 60 ہے، اور ہمارے ساتھ ہماری سواریاں بھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس چونکہ اتنا زیادہ اخراجات نہیں ہیں، لہٰذا ہم ایک ایک صحابی کو 2 3 لوگ تقسیم کرتے ہیں اور وہ آپ کی جو ہے وہ مہمانی کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ ان کو خوف آیا کہ کہیں مسلمان ان کے ساتھ جو ہے وہ کسی قسم کی دغا بازی، فریب دھوکہ نہ کر دیں۔ حالانکہ ایسا ہونا نہیں تھا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اصول اور طریقہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات کے وقت بھی یہ وصیت کی تھی کہ جب وفد باہر سے آئے تو اس کی خاص کر کے تم عزت اور تکریم کرنا۔ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب نبی کو آخری وقت میں بھی ان کی فکر اور نبی ان کے ساتھ ایسا سلوک کریں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری شرط پھر کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے کھانے کا انتظام خود کر لیں گے، اور ہم رہائش جو ہے وہ ہم مسجد نبوی میں ہی کرتے ہیں، اور ہم اپنی جو ہے نماز اپنے طریقے سے پڑھیں گے، ہم اکٹھے ہی ادھر رہیں گے اور اکٹھے ہی کھائیں گے اور اکٹھے ہی ہم یہاں سے رخصت ہوں گے، لہٰذا ہم علیحدہ علیحدہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی بھی اجازت دے دی اور مسجد نبوی میں ان کو رہنے کی بھی اجازت دی۔ یہاں سے یہ بھی نقطے کا پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی مساجد میں یا کسی کی بھی مساجد میں جو اللہ کے نام کے لیے بنائی گئی ہو، جس طریقے سے کوئی چاہے عبادت کر سکتا ہے، اس سے یہ بھی نقطہ نکلتا ہے۔ اور اگر غیر مسلم آ کر مسجد کے اندر رکنا چاہیں، ٹھہرنا چاہیں، تو وہ بھی رک سکتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ان کے 2 سردار جو تھے غالباً ان کا نام آتا ہے کہ ایک عاقب تھا اور ایک حارثہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بحث کی، انہوں نے مناظرہ شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ثابت کرتے ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت مریم اور اللہ یہ 3 خدا ہیں، تو ہم اپنی باتوں سے یہ ثابت بھی کر سکتے ہیں کہ یہ خدا جو ہیں یہ تینوں ہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بھی تم سے کچھ سوال کرتا ہوں، تو تم ان سوالوں کے جواب دو تو پھر تمہارے عقیدے کی جو ہے وہ اصلاح ہو جاتی ہے، دیکھتے ہیں پھر کیا بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سب سے پہلے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا عیسیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ تک رہیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، عیسیٰ ہمیشہ سے نہیں تھے، پیدا ہوئے تھے بعد میں اور ہمیشہ نہیں رہیں گے، ان کو موت آئے گی۔ دوسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام قدرت چل رہا ہے، کیا عیسیٰ نے اس نظام میں سے کچھ حصہ تھامے ہوئے ہے یا حضرت عیسیٰ تھامے ہوئے ہیں اس نظام کو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ نظام تو اللہ کی قدرت میں ہے۔ تیسرا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام علم کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کو جیسے علم ہے ایسے علم کا احاطہ عیسیٰ کو بھی ہے، ایسا علم عیسیٰ کے پاس بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے علم کے برابر علم کا احاطہ کرنے والے عیسیٰ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی ماں نے پیدا کیا ہے؟ عیسیٰ کھاتے ہیں اور وہ اپنی پیدائش میں اپنی ماں کے محتاج ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ فرمایا کہ پھر وہ اللہ نہیں ہو سکتا کہ جو ہے ماں کا محتاج ہو، جو کھانے کا محتاج ہو، اور پھر وہ الہ نہیں بن سکتا جس کے پاس نظام نہ ہو، جس کے پاس مکمل علم کا احاطہ نہ ہو، اور جو ذات ہمیشہ سے نہ ہو، یہ الہ نہیں بن سکتے۔ لہٰذا عیسیٰ جو ہے یہ تمہارا خدا نہیں ہے، اور ثابت کیا کہ خدا اس بات سے پاک ہے وہ کسی عورت کے رحم میں 9 مہینے پرورش پائے اور پھر باہر آ کر بندوں اور انسانوں کی طرح کھائے پیے، اور خدا سے کوئی چیز مماثلت اور مشابہ بھی اس کی نہ ہو، نہ ہی اس سے کوئی چیز نکلی ہو، اور میدان وجود میں خدا کے سوا کوئی بھی اور معبود نہیں بن سکتا۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ کے اندر کوئی بھی حضرت اللہ تعالیٰ کی ذات کے مساوی صفت نہیں پائی جاتی، حضرت عیسیٰ خدا نہیں ہے۔ یہ صورت کا شان نزول بنا کہ وہ وفد نجران کے آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کو
کو یہ ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ خدا یا خدا سے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ بھی دلیل دی کہ ماں کے 9 ماہ پیٹ کے اندر رہ کر جب محتاجی پا کے موسیٰ باہر آئیں تو کیا تم اس کو خدا کہہ دو گے؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ دلیل دے دی تو کیا ہمارے نبی ماں کے پیٹ کے اندر 9 ماہ نہیں رہے؟ اگر وہ عیسیٰ خدا اور خدا کا حصہ نہیں تو ہمارے نبی بھی خدا اور خدا کا حصہ نہیں۔ یہاں سے یہ بھی سبق ملتا ہے، اور یہ سورت آل عمران کے اندر ہے۔ اور یہود نے بھی آگے یہ نام، یہاں تو عیسائیوں نے کیا نا ذکر کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ خدا ہیں، یہود نے بھی دعویٰ کیا تھا کہ حضرت عزیر جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ باپ اور بیٹے کے اندر کچھ نہ کچھ نسبتیں ملتی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ مماثلت ہوتی ہے، کیا عزیر کے اندر اللہ تعالیٰ کی کوئی مشابہت، کوئی مماثلت ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا پھر یہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پتہ چلا خدا کی لیس کمثلہ شیء، اللہ نے ویسے ہی کٹ کر دیا، اللہ نے ہر چیز کو کاٹ کے رکھ دیا۔ لیس کمثلہ شیء، نہ تم اللہ کی مثال بیان کر سکتے ہو، نہ اللہ جیسی کوئی دنیا کے اندر چیز ہے۔ جب اللہ کی جیسی کوئی نہیں، اللہ کی مثال جیسی کوئی نہیں، تو پھر اللہ جیسا برابر کون ہو سکتا ہے؟ یہاں سورت آل عمران کے اندر اس خاص کر کے اللہ تعالیٰ نے اس شرک کا رد کیا، اور یہی صورت کے جو تھے وہ مقاصد بھی تھے کہ رسالت اور توحید اور انفاق اور جہاد اور مسلمانوں کو دوستیاں کن کے ساتھ لگانی چاہیے، یہ مقاصد بیان کر کے اور دیگر احکام بھی آگے بیان کیے سورت آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے، اور لوگوں کے عقیدے کی اور رسالت کی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ساری کی ساری صفائی کر کے رکھ دی۔ اور اللہ نے فرمایا کہ جس طرح تمہارے پاس پہلے تورات، زبور اور انجیل ہے، ٹھیک ہے وہ تمہاری کتابیں آسمان کی ہیں، لیکن وہ چونکہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں، اور اس تمہاری پہلی کتابوں کے اندر جو اصل چیز ملتی ہے اس میں سے توحید ابھی بھی ملتی ہے، رسالت ابھی بھی ملتی ہے، اور اس کے اندر قیامت کے دن اٹھائے جانا اور قیامت کا یوم حساب و کتاب ابھی بھی ملتا ہے۔ تو اگر ان میں سے جو اصل چیزیں ملتی ہیں، ان کے ساتھ ہی تصدیق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کر دیا۔ پھر تم ان ساری شریعتوں کو چھوڑو، اب اس قرآن کی طرف آ جاؤ اور اس قرآن کی طرف آ کے تم رجوع کرو۔ یہی حقیقت میں تمہارے لیے اتھینٹک دلیل اللہ تعالیٰ نے اتاری، یہی وفد نجران کو اللہ تعالیٰ نے دعوت دی کہ تم اس قرآن کی طرف آ جاؤ، یہ مصدق لما معکم، یہ تمہارے پاس جتنی کتابیں ہیں جن کے اندر تم نے رد و بدل کر دیا وہ اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں، تو تم ان میں تبدیلیاں کرتے ہو، یہ قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، جو اصل اس سے ملتی ہیں یہ ان کی تصدیق کرتا ہے۔ اور ان کتابوں کے بارے میں تو اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں تھا لیا، اب تم اس کتاب کی طرف آئے ہو، ہمارے ساتھ تم معاہدہ کرنے آئے ہو، اس کتاب کی اگر ایک آیت کو صرف ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو 100 نوافل سے تمہیں زیادہ ثواب ملے گا، اور اس کتاب کی اگر ایک آیت کو تم تفسیر سے پڑھو گے تو تمہیں 1000 نفل سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور یہ تمہاری قبل از کتابیں جو بدل چکی ہیں، اپنی اصلی کیفیت میں نہیں ہیں، جن کے بارے میں تم تصدیق بھی کرتے ہو، تکذیب بھی کرتے ہو، یہ قرآن مکمل مصدق ہے، تصدیق کرنے والا اور سچا ہے، ان ساری کی ساری تعلیمات کو منسوخ کر کے اب یہ ناسخ ہے، اب تمہارے پاس اور کوئی رستہ نہیں اس قرآن کے علاوہ۔ یہ سورت آل عمران کا خاص مقصد اللہ تعالیٰ کو نازل کرنے کا تھا، اور یہ عیسائیوں کو اللہ تعالیٰ نے سورت بقرہ کے اندر چونکہ یہود کو مخاطب کیا، اور یہاں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کو شروع پہ مخاطب کیا اور عیسائیوں کو لیسن دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قرآن پہ ایسے ہی عمل کرنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس لیسن کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ذریعہ نجات بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس کو خیر اور برکت والا قرآن بنا کے ہمارے سینوں میں اس کو مزین کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔